السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ بیٹا میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس کا مطلب کیا کہ بیٹا آج کل لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری آئیڈیل شخصیت کون سی ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں فلاں سنگر میری آئیڈیل شخصیت ہے، میں اس کو فالو کرتا ہوں۔ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں جو ہے ڈرامے میں آتا ہے ایکٹر، وہ میرے آئیڈیل شخصیت ہے۔ کچھ لوگ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو بیٹا اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو پھر ہمیں آئیڈیل شخصیت کس کو دیکھنا چاہیے؟ ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ آئیڈیل شخصیت کون سی ہونی چاہیے جس کے سارے اعمال پورے ہوں، اس کو دیکھ کر ہمارا دل خوش ہوتا ہو، اس کی زندگی کو پڑھ کر ہمارا دل خوش ہوتا ہو، ہمارا جی چاہ رہا ہو کہ ہم اس کی زندگی پر عمل کریں۔ تو وہ شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ایک سنت پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ جیسے بیٹا صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک بات کو مان کر دکھایا، ہمیں بھی ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک بات کو ماننا چاہیے۔ جیسے بیٹا دیکھو ایک صحابی تھے، انہوں نے ایک مکان تعمیر کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر کے قریب سے گزرے، تو وہاں پر انہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس دیکھا کہ مکان بنا ہوا ہے، ابھی تیار ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوئے، خوشی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے وہاں سے چلے گئے۔ اب وہ صحابے جب واپسی آئے، انہیں پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی تشریف لائے تھے، اور انہوں نے آ کر کو خوشی کا اظہار نہیں کیا، بس مکان کو دیکھا اور چلے گئے۔ تو جب ان صحابی نے کیا کیا، اپنے گھر کو جو ہے نا بیٹا توڑ دیا، اس کا ملبہ بنا دیا، بالکل زمین سے صاف کر دیا۔ تو جب وہ دوبارہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنا مکان کیوں گرا دیا، کیا وجہ تھی گرانے کی؟ تو وہ صحابی کیا کہتے ہیں، سبحان اللہ، کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم، جو چیز آپ کو پسند نہیں وہ مجھے بھی پسند نہیں۔ سبحان اللہ، دیکھو اس صحابہ کا کیسا ایمان۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ نہیں کہا کہ یہ آپ نے گھر اچھا نہیں بنایا، یہ ٹھیک نہیں ہے، کوئی بات نہیں کی، بس کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوئے تھے۔ تو ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے کہ ایسے کام کرنے چاہیے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اللہ رب العزت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہوں۔ ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے۔ دیکھو بیٹا اگر ہم اپنی زندگی پر دیکھیں تو صبح جب اٹھیں، صبح بیدار ہونے کے آداب ہمیں دیکھنے چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح بیدار کیسے ہوتے تھے، آپ اٹھنے کے بعد پہلے کیا کام کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر آپ فجر کی نماز کے لیے جاتے تھے، نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہوئے آپ کس طریقے سے جاتے تھے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت گھر پر ادا کرتے تھے، فرض جا کر مسجد میں پڑھتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی ترغیب دی گئی کہ آپ سنت و نوافل جو ہیں وہ آپ گھر پر پڑھیں اپنے، ٹھیک ہے، اور فرض مسجد میں ادا کریں تاکہ گھر بھی آباد رہے، گھر میں بھی اللہ کا ذکر ہوتا رہے، آپ کو دیکھ کر آپ کے بچے بھی نماز پڑھیں گے، تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ خیر، پھر اس کے بعد بیٹا جس وقت ہم کھانا کھانے لگے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا طریقہ مبارک تھا کھانا کھانے کا۔ کیسے بیٹا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دسترخوان بچھا کر کھانا کھاتے تھے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آپ نے ہینڈ واش کر کے کھانا کھاتے تھے، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے جب بھی کھانا کھاتے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا کھاتے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، صحابہ کرام بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے، ایک صحابی دوڑے ہوئے آئے اور آ کر انہوں نے کیا کیا، آ کر انہوں نے جو ہے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا، رک جاؤ، کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھی؟ تو صحابہ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ میں نے نہیں پڑھی ہے، بسم اللہ میں نے نہیں پڑھی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے
کہ آپ کھانا کھانا شروع کیا آپ نے تو آپ کے ساتھ شیطان کھانا کھا رہا تھا. تو اس لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جب بھی کھانا کھائیں تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں. ہمیں اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو ہمارے ساتھ کون کھانا کھائے گا؟ شیطان کھانا کھائے گا. ٹھیک ہے. تو کئی دفعہ آپ لوگ کہتے ہو نا بیٹا کہ جی ہم نے کھانا تو کھایا ہے لیکن پیٹ ہی نہیں بھرا. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے بیٹا؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے کھانا نہیں کھایا, آپ کے ساتھ شیطان کھانا کھا رہا تھا. ٹھیک ہے. تو آپ کو پیٹ بھرا ہی نہیں. پھر تو بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانے سے کھانے میں برکت ہوتی ہے بیٹا. ٹھیک ہے بیٹا جی. اور اسی طرح جب آپ پانی پینے لگے ہو اس وقت آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی پینے کا طریقہ کار کیا تھا. سبحان اللہ, قربان جائیے. ہر ایک سنت پہ نیکیاں, ایک سنت زندہ کرنے پر ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں. ٹھیک ہے. تو پانی پینے میں کتنے سنتے ہیں؟ دیکھو بیٹا, پہلے جب آپ نے گلاس کو پکڑنا ہے تو آپ نے دائیں ہاتھ سے پکڑنا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے, اس میں پانی ڈالنا ہے. پانی ڈالنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے, پانی کو دیکھنا ہے. پانی کو دیکھ کر پینا ہے آپ نے. اور پینے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنی ہے. آپ نے 3 سانسوں میں پانی کو پینا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے پانی بیٹھ کر پینا ہے. پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہنا ہے. ٹھیک ہے. یہ سنتیں ہیں, یہ اعمال ہمیں آپ سے نے بتائے ہیں. ٹھیک ہے. واش روم کے لیے جا رہے ہو آپ تو واش روم کے لیے جب جا رہے ہیں آپ دیکھیں کہ آپ سے کا طریقہ کار کیا تھا واش روم میں جانے کا, کہ پہلے بائیں پاؤں رکھنا ہے, واش روم میں باتیں نہیں کرنی. کچھ بچوں کی کیا عادت ہوتی ہے, وہ سانگز گا رہے ہوتے ہیں, باتیں کر رہے ہوتے ہیں واش روم کے اندر, اونچی اونچی آواز سے بول رہے ہوتے ہیں. یہ تو کوئی اچھی عادت نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واش روم سے باہر آتے ہیں تو آپ جو ہے اپنا رائٹ پاؤں رکھتے ہیں, پھر دائیں پاؤں رکھتے ہیں, پھر آپ دعا پڑھتے ہیں. ہمیں بھی ان چیزوں کو اپنانا ہوگا بیٹے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ. مطلب کہ ہمیں ہر کام کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکوں کو دیکھنا ہے کہ اس جو میں کام کرنے لگا ہوں اس کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک کیا تھا. جب آپ ایسا کرو گے تو آپ دیکھنا آپ کی زندگی کے اندر برکتیں ہی برکتیں, رحمتیں ہی رحمتیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایتیں ہی عنایتیں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کریں. یعنی کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہم بھی ایسے ہی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. جیسے بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب بھی آپ اپنا ڈریس چینج کرو, اپنے کپڑے چینج کرنے لگے ہو تو آپ ایسی جگہ پر کرو, اگر روم میں کر رہے ہو تو آپ دروازہ بند کر دو. ٹھیک ہے. نہ آپ کی باڈی کسی کو نظر آئے, نہ آپ کسی کو دکھاؤ, نہ آپ کسی کی باڈی کو دیکھو. بہت سخت گناہ ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح بے شمار سنتیں ہیں بیٹا. تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو پڑھنا ہوگا اور پھر اس پر عمل کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح بیٹا جیسے کل 12 ربیع الاول کا دن ہے تو ہمیں اس دن میں زیادہ سے زیادہ درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے. جیسے چھوٹا درود پاک آپ پڑھ لو, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک درود پاک ہے جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کی بڑی فضیلت ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح درود ابراہیم بھی سب سے افضل درود پاک ہے. تو اگر آپ اپنی زندگی میں اپنے درود پاک کو اپنے ایک زندگی کا حصہ بناؤ گے نا تو بیٹا پھر آپ کی زندگی میں بڑی برکتیں آئیں گی. درود پاک یہ وہ واحد عبادت ہے جو قبول ہی قبول ہے. ٹھیک ہے بیٹا. تو آپ نے ان سب باتوں پر عمل کرنا ہے اور ہر کام کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو دیکھنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا, ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے, ہمیں بھی کون سا عمل اپنانا چاہیے. وہ کام کرنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو, جو اللہ رب العزت کو پسند ہو, اور گناہوں سے بچنا ہے. ربیع الاول کا مہینہ ہمیں یہی درس دیتا ہے. اس ماہ مقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ٹھیک ہے. اور اللہ رب العزت نے یہ ماہ مقدس ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے لیے چنا. سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جہالت تھی. ٹھیک ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو جہالت ختم ہو گئی. لوگ کیا کرتے تھے, اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ کام ختم کیا آپ نے آ کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے لوگ شرک میں مبتلا تھے, بتوں کی پوجا کرتے تھے لوگ, اور بتوں کو اپنا معبود مانتے تھے, ان کے سامنے کھڑے ہو کے رام رام کرتے تھے, ان سے مانگتے تھے. لیکن یہ ساری باتیں آ کر کس نے ہمیں بتائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آ کے بتائی کہ بتوں سے نہیں مانگنا, دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو اس لیے پیارے بچوں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
زندگی میں، زندگی کے ہر موڑ پر جو جو کام کرنے ہیں، جتنی بھی باتیں ہیں، ساری باتیں سکھائی ہیں۔ تو ہمیں سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوگا، سیرت کی کتابوں کو پڑھنا ہوگا۔ جب ہم سیرت کی کتابیں پڑھیں گے پھر ہمیں پتہ چلے گا۔ اپنے استاد محترم سے پوچھنا ہوگا، اپنے اساتذہ سے پوچھنا ہوگا کہ جو ہے اگر ایک مثال کے طور پر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں قاری صاحب یا اپنے ٹیچر سے کہ ہمیں بتائیں کہ اس موقع پر آپ سے سن کا کیا طریقہ کار تھا، ہمیں یہ کام کیسے سر انجام دینا چاہیے۔ تو بس بیٹا آج کے لیے میں اتنا ہی کہوں گا کہ آپ بچے جو بھی کام کریں، ہر کام شروع کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو دیکھیں۔ اللہ رب العزت سے میں دعا کروں کہ اللہ رب العزت ان سب باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں آپ سے سن کر سچا عشق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔